السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے نجاشی دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ جا کر سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیع کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا، اور وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آ گئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجیے۔ بادشاہ مسلمانوں پر بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول کو بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ظلم و ستم، خون ریزی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے، اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیف پہنچانے لگی، تو پھر ہم ایک ملک میں آ گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار کو یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت۔ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی کم ہو گئی، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ایسے تلاش کرو۔ بہرحال بہت تلاش کی گئی، وہ ٹوپی ملی، دیکھا تو پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ میں جب بال کٹوائے تھے تو لوگ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لینے گئے، تو میرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اگلے حصے کے بال آئے، میں نے ان کو اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ ان کی برکت یہ ہوئی کہ میں جس جنگ میں بھی اس ٹوپی کو پہن کر گیا، میری مدد کی گئی۔ وارث میں لڑکی کے حصہ، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ خلاصہ، والدین وراثت میں لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، جس کا آدھا ادا کرنا فرض ہے۔ دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور دین میں بہترین چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص
اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ سواری کے جانور، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی نے یعنی اللہ نے گھوڑے، کھچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زیب و زینت حاصل کرو۔ آئندہ بھی ایسی چیز پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ اہل جنت کی عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوانوں کی عمر میں داخل ہوں گے۔ آگ سے جلے ہوئے کا علاج، حضرت محمد بن طالب کہتے ہیں کہ گرم ہنڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ میرے والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یہ پڑھ کر دم کر رہے تھے اذهب البعث رب الناس والشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء او کا شفاء لا یغادر الشفاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔